سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ ہم یہاں تک آنے کے لیے موٹر سائیکل کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اوبر کراتے ہیں، ٹیکسی، وہاں جو پہنچنا ہے۔ تو دنیاوی فاصلہ طے کرنے کے لیے ہم یہ وسیلہ تلاش بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں تو مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ مالک نے فرمایا مجھ سے بھی ڈرتے رہو، اتنا ہی جملہ کافی تھا، بس ڈرتے رہتے نہیں۔ اگلا حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں۔ جب یہ تینوں کام کر لو گے لعلکم تفلحون، پھر تمہیں فلاح نصیب ہوگی، پھر تم دونوں جہان میں خوشیوں سے، کامیابی کے ساتھ، یہاں بھی خوش، وہاں بھی خوش، قبر میں بھی خوش، حشر میں بھی خوش۔ وہ کوٹ عبد المالک والے سید لطف اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا بھی جنت، قبر بھی جنت، جنت بھی جنت۔ الوسیلہ کیا ہے؟ الوسیلہ کل ما یتقرب بہ، پیر کشاف کا حوالہ پیر صاحب نے دیا اس آیت میں، جس چیز کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے اس چیز کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب ہم پنکھے کے ذریعے ہوا حاصل کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں، یہ وسیلے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے کاموں کے وسیلے ہیں، میری راہ تک پہنچنے کا بھی وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔ مرشد کی بیعت کرو تاکہ تمہیں وہ مرشد اپنی دعاؤں سے اور اپنی نظر کرم سے ایک عام مقام سے اٹھا کے اعلیٰ مقام پر لے جائے۔ مفتی شاہ مظہر اللہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو کامل مرشد پہلی نظر میں اس اپنے مرید کو اس وقت کا جو اس کا روحانی مقام ہوتا ہے، پہلی نظر میں اس کو وہاں سے اٹھا کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ شعر ہے، جاگ بنا دودھ جمن نہ باہو، بھویں لال ہوئن کڑ کڑ کے ہو۔ ان کو گرم کرتے رہو، وہ لال تو ہوتے رہیں گے لیکن وہ جمیں گے نہیں، دہی نہیں بنے گی، مکھن نہیں بنے گا، گھی نہیں بنے گا اس دودھ سے۔ ہاں جب ان کو جاگ لگاؤ گے دودھ پھر دہی بنے گا، پھر وہ کسی کی محنت سے مکھن کی شکل اختیار کرے گا، پھر کسی کی محنت سے وہ گھی بنے گا، پھر اس کا نام دودھ نہیں ہوگا، پھر وہ گھی کہلائے گا۔ تو یہ ایک کاملین کی مرشد کی تربیت کا فیض ہوتا ہے کہ مرشد ان کی ذہن کو، ان کی فکر کو، سوچ کو اور ان کی مقام کو اس طرح بلندیاں دیتا ہے۔